مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ علمی پوائنٹ نمبر 28 وہ ہے میرے بھائیوں، قرآن حکیم کی کل جو 114 صورتیں ہیں جو میں نے شروع میں بتایا تھا، ان میں سے 113 صورتوں کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتا ہے، سوائے ایک صورت کے، اور وہ ہے سورہ التوبہ۔ اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے، لیکن اوورال پورے قرآن میں 114 بسم اللہ پوری ہیں، کیونکہ سورہ نمل کے اندر آغاز میں بھی بسم اللہ آتی ہے، اور سورہ نمل میں ایز اے آیت بھی آتی ہے، اِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ملکہ بلقیس کے پاس خط آتا ہے تو وہ کہتی ہے یہ کوئی معزز خط ہے اور یہ سلیمان کی جانب سے ہے، اور اس کا آغاز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ تو وہ بسم اللہ اگر آپ جوڑ لیں تو 114 صورتیں ہیں قرآن کی، اور بسم اللہ بھی 114 ہی ہیں، لیکن 113 دفعہ صورتوں کے آغاز میں، اور ایک جو ہے وہ صورت بغیر بسم اللہ کے ہے، وہ سورہ التوبہ ہے، اور اس کی کمپنسیشن بھی سورہ نمل میں ایز اے آیت بھی ہے۔ سورہ توبہ کے سٹارٹ میں بسم اللہ نہ آنے کی کئی ایک حکمتیں لوگوں نے بیان کی ہیں۔ سب سے جو مضبوط رائے ہے وہ یہ ہے، چونکہ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے غضب کا کوڑا برسا مشرکین عرب کے اوپر، کیونکہ اس کا آغاز ہی بڑا جارحانہ ہے، برات، اعلان برات ہے، اللہ تعالیٰ نے بیزاری کا اظہار کر دیا اور اس کے رسول نے ان کافروں سے۔ یعنی وہ 23 سالہ جو دعوت کا دور تھا، جس میں دعوت، تبلیغ، دعوت، اور اچانک اب 23 سال کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے جی اب کوئی ذمہ داری نہیں ہے، 4 مہینے کا ٹائم ہے، یا تو یہ اسلام قبول کریں گے یا عرب کی سرزمین چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور اگر عرب میں رہیں گے تو قتل کیے جائیں گے، عذاب استیصال ان کے اوپر آئے گا۔ کیونکہ اگلے نبیوں کے منکرین پہ بھی تو عذاب آتا تھا نا، قوم نوح پہ عذاب آیا نا سیلاب کی شکل میں، قوم لوط پر پتھروں کی شکل میں، قوم فرعون کو سمندر میں ڈبویا گیا۔ تو ہمارے نبی کے انکار کرنے پر بھی کافروں پر عذاب آنا تھا، 23 سال چھٹی دی کھلی۔ اس دفعہ سورہ توبہ میں آیا کہ اب عذاب کی یہ شکل ہوگی کہ مسلمانوں کی تلواریں ان پہ مسلط کی جائیں گی، اور سورہ توبہ کی آیت ہے 14 نمبر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمانوں اللہ تعالیٰ انہیں عذاب دے گا تمہاری تلواروں سے۔ تو نبی علیہ السلام کی کیس میں عذاب استیصال بجائے چنگھاڑ اور آسمان سے پتھر برسنے یا سمندر میں غرق کرنے کی بجائے تلوار کے ذریعے کافروں پر مسلط ہوا، جس کی پہلی قسط جو ہے وہ غزوہ بدر کی شکل میں آئی، اور آخری قسط جو ہے وہ مشرکین عرب پہ غزوہ حنین کی شکل میں آئی۔ تو یہ نبی علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ میرا اس پہ بھی لیکچر ہے، مسئلہ 85، قرآن اور قتال ہمارے نبی علیہ السلام کی 2 خصوصیات۔ ہمارے نبی علیہ السلام کا معجزہ بھی اگلے انبیاء سے مختلف ہے، یعنی وہ حصی معجزہ نہیں ہے دعوی نبوت والا، بلکہ قرآن ہے، اور عذاب استیصال بھی مختلف ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے بلکہ قتال اور تلوار کے ذریعے مسلط ہوا۔ تو چونکہ اس کا ذکر تھا، اور یہی آج کل کافر بھی کوٹ کرتا ہے کہ قرآن میں دھمکی لکھی ہے، اور دھمکی وہ ان لوگوں کے لیے، آج کے کافروں کے لیے نہیں ہے، وہ اللہ کا عذاب ہے ان پر کہ 23 سال کے بعد اب اسلام نہیں قبول کیا، تو وہ اللہ کا کرنا ہوا کہ اسلام قبول ہی کر لیے سب نے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل اسلام کے لیے کھول دیے، وقتی طور پہ تو ڈر کے کیا تو لقاء نے، اور اللہ نے بعد میں ایمان بھی پھر استقامت دے دی لوگوں کو۔ تو اس لیے سورہ التوبہ میں چونکہ اللہ تعالیٰ کی جلالی صفت ڈومیننٹ ہے، غزوہ تبوک کے اعتبار سے ایون صحابہ کرام پہ بھی بڑی یعنی سخت گرفت کی گئی ہے، ان صحابہ کے اوپر جنہوں نے سستی دکھائی، تو اس لیے اس کا آغاز بغیر بسم اللہ کے، اللہ کی رحمان اور رحیم کی صفت کے بغیر ہے۔ تو یہ 114 کا عدد پورا ہو جاتا ہے جب سورہ نمل میں وہ بسم اللہ کر دی جائے۔